کہ دنیا میں 3 مسجدیں سب سے افضل ہیں. نمبر 1 مسجد حرام یا جہاں کعبہ شریف ہے, نمبر 2 مسجد نبوی شریف, اور نمبر 3 فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد اقصی انبیاء کا قبلہ ہے. مسجد اقصی ہمارا بھی قبلہ اول ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد 17 مہینے تک جب مدینہ منورہ میں تھے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. پھر اللہ کا حکم ملا تو کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا, اور معراج کے دولہ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آسمانی سفر معراج کی ابتدا بھی مسجد اقصی ہی سے فرمائی. غرض مسجد اقصی بہت فضیلت والا مقام ہے, مگر کعبہ بھی بڑا ہی فضیلت والا مقام ہے. غیر مسلموں نے اپنے ناقص ذہن کے مطابق ان دونوں فضیلت والے مقام میں موازنہ کیا, کمپیریزن کیا, گویا مسجد اقصی اور کعبے کی فضیلتوں کو تولنے کی کوشش کی. اللہ کریم نے اس باطل نظریے کا رد فرمایا, ان کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا. مگر قرآن کا حسین انداز دیکھیں, اللہ پاک نے کعبے کے فضائل تو بیان فرمائے مگر مسجد اقصی کی فضیلت کو کم بھی نہ ہونے دیا. یعنی قرآن میں یہ تو فرمایا گیا کہ کعبہ شریف دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. قرآن میں یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف بابرکت ہے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی میں کوئی برکت نہیں ہے. قرآن کریم نے تو یہ فرمایا کہ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے, مگر مسجد اقصی بالکل ہدایت کا سبب نہیں, یہ نہیں فرمایا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ 2 فضیلت والی چیزوں کا جب بھی ذکر ہو, ایک کی شان بیان کرنی ہو تو اس انداز سے بیان کی جائے کہ دوسری شان والی چیز میں کمی نہ آئے. کیسے کہ جیسے ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں تو کبھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں ہونا چاہیے جس سے دیگر انبیاء کی شان میں بے ادبی ہونے پائے. جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں بالکل کریں, مگر اس انداز سے کبھی بھی نہ کریں کہ اہل بیت کی شان میں عظمت و بے ادبی ہو جائے. جب اہل بیت کا ذکر کریں تو دل و جان سے کریں, مگر اس انداز سے نہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں کوئی بے ادبی ہو جائے. تو ادب والے جو ہیں قرآن اس کا انداز بتا رہا ہے کہ ذکر کعبہ ہو رہا ہے, کعبے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, مگر کسی کی فضیلت کی کمی نہیں کی جا رہی. سبحان اللہ, کیا خوبصورت فضیلت والی چیزوں کی فضیلت بیان کرنی ہے, ان کو کمپیر نہیں کرنا, موازنہ نہیں کرنا. بہرحال بات ہو رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. جو خوبصورت آیت ہم نے سنی اس کی کچھ جزیات پر بات کرتے ہیں. کیا خوبصورت علماء نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیریں بیان کی اور اس کی شان بیان کی. اس آیت کے شروع میں کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس. قرآن کہتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سرۃ الارض فرمایا ہے. بڑی کمال کی بات ہے. سرۃ الارض کے معنی ہے زمین کی ناف. ناف جو ہوتی ہے پورے جسم کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا. اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی نا تو آسمان بھی نہیں تھا, عرش الہی پانی پر تھا. اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوئیں. ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی, پھر اس سے بخارات بن اٹھے. انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا. اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهِيَ دُخَان, اور آسمان دھواں تھا. پھر زمین پر جو جھاگ بنی تھی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلایا, اس سے ہماری یہ زمین بنی. اس طرح پہلے زمین بنائی گئی, پھر آسمان بنائے گئے, پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد زمین پھیلائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی یہ مقام کوئی اور نہیں تھا,
بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے. اسٹارٹ آف دا لینڈ، اسٹارٹ آف دا ارتھ، زمین کی ابتدا یہ اسی جگہ سے ہوئی ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ مشرفہ موجود ہے یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابھی زمین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا. یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے. پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا. معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے. کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی. سبحان اللہ، یہ ہے کعبے کی شان اولیت. تو معلوم ہوا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا وہی مقام ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار طواف فرما رہے تھے. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، امام زین العابدین نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی. پہلے آپ نے پورا طواف کمپلیٹ کیا، 7 چکر پورے کیے، حتیم میں تشریف لائے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت ادا کی، پھر سیدھے بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ کدھر ہے جو سوال کر رہا تھا. وہ شخص آیا، کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کہتا حضور کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا، طواف کیوں شروع ہوا، کیسے کیا جاتا تھا؟ بڑے زبردست کوسچن تھے. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک کے شام سے ہوں. فرمایا شام میں کس جگہ سے؟ عرض کیا حضور بیت المقدس کے قریب سے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تم نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی حضور پڑھی ہے. امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے شامی میرا آپ جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات. کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ پاک کا جب فرشتوں نے یہ جواب سنا نا تو ان کو لگا شاید اللہ کریم ہم سے ناراض ہے. چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے. آخر اللہ پاک نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا. فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس گھر کا طواف کرو. چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے. اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. یاد رہے بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. پھر حکم دیا گیا کہ زمین پر جاؤ، بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر اسی سائز کا ایک گھر بناؤ. پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے یعنی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو. اس سے ایک اور نورانی بات پتہ چل رہی ہے. اے کعبے کا دیدار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے کعبے کا طواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. ایگزیکٹلی کعبہ اسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اگر آج مسلمان کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے وہ بالکل اسی مقام کے نیچے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی. یہ پیمائش بیت المعمور کے برابر تھی. اس وقت کعبے شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کرتے تھے. ہائے 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 کیا وقت ہوگا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے نہیں بنا ہوا تھا. اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے. پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ کیا. آپ بھی اسی کا طواف کرتے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی کچھ مرمت کی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک کعبہ شریف یوں ہی رہا. پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. ایک جنت کا یاقوت باقی رہنے دیا گیا. پتہ ہے وہ کون سا یاقوت ہے؟ ہاں
آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے جنت کے اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں، جنتی یاقوت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ حجر اسود ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ سارے پتھر تو اٹھا لیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حجر اسود باقی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا تھا؟ یہ تعمیر بھی بڑی کمال کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مکہ پہنچے تھے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں جو سب سے افضل ہستی ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب میں آپ کی تعظیم کی جاتی ہے، کمال کی شخصیت ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، اب آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک چاند سا ہونہار خوبصورت نیکوکار با اخلاق اور با کردار بیٹا عطا فرما دیا، جن کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ اچھا، حضرت اسماعیل کا یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اسمع، سن لے، ایل عبرانی الفاظ میں رب کو کہتے ہیں میرے اللہ میری بات سن لے، میری پکار سن لے، میری دعا سن لے۔ آپ اسمع یا ایل، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا گیا۔ اچھا، پھر ابھی اتنی منتوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا ہوا، اور آپ کو یہ بیٹا بھی بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، لیکن اب آزمائش کیسی آئی؟ ذرا غور سے سنیے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیے۔ ذرا سوچئے، بیٹا ملا مشکل سے ہو، اس زمانے میں مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی، لکو دک صحرا، پہاڑ، چٹانیں، پانی بھی نہیں تھا، مگر حکم الہی تھا۔ یہ 3 نفوس قدسیہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں جا رہے ہیں جہاں جانے کا حکم دیا گیا۔ ملک شام میں آپ رہتے تھے، شام سرسبز علاقہ تھا، چھوڑا آپ نے، اس لکو دک صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اس جگہ کو بتانے کے لیے راستہ پتہ ہے کون بتا رہا تھا؟ ایگزیکٹلی ڈائمینشن کیسے پتا چلی؟ جبریل امین راستہ بتانے کے لیے ساتھ ساتھ تھے۔ اچھا، وہاں پہنچے، پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں۔ کعبہ شریف کی زمین جو ہے اس وقت ایک ٹیلے کی طرح اونچی زمین تھی، بس یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے ابراہیم بس یہی وہ مقام ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس ٹیلے کے قریب اتارا، کچھ کھجوریں دی، تھوڑا سا پانی دیا اور واپس چل پڑے ہیں۔ اس صحرا میں، اس ویرانے میں چھوڑ کر واپس چل پڑے، حکم یہی تھا۔ اب پیچھے سے آپ کی جو بچوں کی والدہ ہیں، کتنی عظیم ہستی ہیں بی بی ہاجرہ، آپ کی تو کیا شان ہے، یہ کیسی ماں ہے، اس کی یاد اللہ نے کیسے باقی رکھی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کہتی ہے کہ اے ابراہیم، ہمیں اس بے آباد جگہ میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی ہاجرہ نے چند بار یہی سوال کیا کہ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ آخر عرض کی کہ حضور، کیا آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے؟ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ کا یہ حکم ہے، بس یہ سننا تھا کہ اللہ پاک کی اس نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے مثال توکل اور پختہ ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کی، تب تو خیر ہے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم راضی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ بہت سارے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے، ہماری فیملی کے لوگوں کے لیے، سوچو، رب کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی حکم آ جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ مگر یہاں تو فرائض اور واجبات کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں، انہیں پتا ہے کہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر، مگر قربانی بوجھ لگنے لگی ہے۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کرنے نہیں جاتا، اسے حج بوجھ لگتا ہے۔ معاذ اللہ زکوٰۃ دینا لوگوں کو بھاری لگتی ہے۔ یہ تو ہمارے مال میں برکت کے لیے، ہماری جان میں برکت کے لیے، جنت کے خزانوں کے لیے ہمیں یہ احکامات دیے گئے، مگر یہاں دیکھیں تو صحیح، لکو دک صحرا میں اس بچے کو چھوڑ کر، بچے کی والدہ کو چھوڑ کر جا رہے، جس بچے کو منتوں سے، دعاؤں سے مانگا تھا، آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھو اللہ کا کرنا کیا ہوا۔
یہ مکے کی آباد کاری کا تاریخی ڈیسیشن تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مکہ آباد کیسے ہوگا۔ ارے وہاں تو کوئی جانے والا نہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ پانی بھی چلتا رہا، وہ کھجوریں بھی چلتی رہی، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل اب پیاس سے، بھوک سے بلکنے لگے۔ ماں کو یہ کیسے برداشت ہوتا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اب یہ رو رہا ہے۔ اب اس ماں نے بے قرار ہو کر دوڑنا شروع کیا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی کی طرف۔ چلتے چلتے وہ ماں اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کسی طرح پانی مل جائے، میں اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں۔ ارے ماں ہوتی ہی ایسی ہے، ماں کو اپنی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ دھوپ کیسی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا۔ بی بی ہاجرہ ان پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ منظر کیسا باوقار، اور ماں کی وہ کیسی سچی بچے سے محبت تھی کہ اب حضرت اسماعیل روتے روتے جب اپنے پیروں کو ہلاتے ہیں، اللہ نے کرم کیا، ان کے پیروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اچھا، عربی میں زم زم کہتے رک رک، جب وہ پانی تیزی سے نکلا تو بی بی ہاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم، اور بس اب اس کنویں کا، اس چشمے کا، اس پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب پانی جاری ہو جائے تو پرندے بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کا وہاں سے آ کر گزر ہوا۔ بی بی ہاجرہ سے پوچھتے ہیں یہاں پانی ہے، کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں؟ اجازت دے دی گئی۔ قبیلے کے لوگ آباد ہوتے گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یہ گھر بسنے لگے، آبادی بسنے لگی۔ آپ دنیا کے نقشے پر ایک اور بات اگر غور سے دیکھیں، دنیا کے کئی ملک ہیں جب بڑے بڑے صحرا ہیں، اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے آبادی وہی ملے گی جہاں پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی زندگی ہے، انسان پانی کے قریب بسنا چاہتا ہے۔ اللہ نے زمزم جاری کر دیا، مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ وہ جو قربانی تھی وہ رنگ لانے لگی، اور پھر سبحان اللہ، اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی کہ دنیا میں کوئی بھی حج کرے، عمرہ کرے، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، وہ ایک ماں کی محبت کو یاد کرے، اپنی ماں کی قدر بھی کرے کہ ماں واقعی ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تف ہے اس اولاد پر جو اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ صفا مروہ جو ہے یہ یاد دلاتا ہے رہتی دنیا والوں کو کہ دیکھو ایک ماں کی ادا اللہ کو کیسی پسند آئی ہے کہ ہم سب کے لیے دوڑنا جو ہے، اس صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے وہ حج کرنے والوں اور عمرے کرنے والوں کے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل اب 7 سال کے ہوتے ہیں یا 13 سال کے ہوتے ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اب حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کی قربانی پیش کریں، اب ان کو ذبح کریں۔ پہلے ویرانے میں چھوڑ کر گئے اور اب حکم دیا جا رہا ہے ان کو ذبح کریں۔ یہ باپ بھی نرالا تھا، یہ بیٹا بھی کمال کا تھا، یہ گھرانہ ہی کمال کا ہے، یہ سب راضی ہے رب کی رضا پر۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، مگر ان کی جگہ پر جنتی مینڈا بھیجا جاتا ہے، اور سبحان اللہ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی تیار تھے، حضرت اسماعیل بھی تیار تھے۔ اللہ نے ان کی قربانی کو کیسا قبول کیا۔ آگے جو حج پر نہیں بھی جاتا، صاحب استطاعت والا ہے تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ آج رہتی دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد ہے۔ حج بھی حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کے ان ارکان جو ہیں ان کی یاد ہمیں دلاتے ہیں۔ یہ کیسی قربانیاں تھیں کہ رہتی دنیا کے لیے اس کو ایک اسلامی ایک خوبصورت تہوار بنا دیا گیا، ساری دنیا کے مسلمان اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور باریک سا ہلکا سا اشارہ دے کر گزر جاؤں گا، عقل مند سمجھ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے دن کیوں مناتے ہو، اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو، یہ ہر سال کیوں ان کا ذکر کرتے ہو؟ مجھے بتائیے حج کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی یاد نہیں تو کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ بی بی ہاجرہ کی یاد نہیں تو کیا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے اب تو کوئی پیاسا نہیں، بلکہ صفا مروہ کے درمیان اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، کولر بھی لگے ہوئے ہیں، اب تو کوئی بچہ پیاسا نہیں ہے، ہمیں کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ شاید بعد والوں کو جواب دینا تھا کہ اللہ والوں کی
یاد رب کو بڑی پسند ہے. ارے حضرت ابراہیم نے وہاں شیطان کو کنکر مارے تھے, وہ بہکانے آیا تھا, وہ راستے سے ہٹانے آیا تھا. آج تو کوئی شیطان وہاں نظر نہیں آتا. ایک دیوار ہے جس کو سارے حاجی پتھر مارتے ہیں. عقل تو کہتی ہے اس کو پتھر مارنے کی ضرورت کیا ہے, اپنے نیک بندوں کی یاد تازہ رکھنی ہے. ساری دنیا کا بتانا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو, بیچارے حج کیسے کریں گے؟ حج تو قدم قدم اللہ والوں کی یاد ہے. آج رہتی دنیا قربانی کرتی ہے. کبھی کبھی تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے ارے بکرا, مینڈا, گائے, اونٹ یہی کیوں ذبح کرتے ہیں؟ آج کل تو ہم چکن کھاتے ہیں, ہمیں چکن اور فش بھی ذبح کرنے کی اجازت دی جائے تو جواب یہی آئے گا اللہ والوں نے جو ذبح کیا تھا, جس قربانی کی یاد اللہ کو مطلوب ہے وہ اسی لیے قربانی کروائی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ یہ وسوسہ آئندہ کسی کو نہیں آئے گا کہ اللہ والوں کی یاد کو کیوں ہر سال منایا جائے. بزرگوں کے عرس بھی اسی لیے منائے جاتے ہیں, اللہ والوں کی یاد بھی اسی لیے منائی جاتی ہے کہ ان کی محبت دل میں پیدا ہو اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا جذبہ بھی پیدا ہو. بہرحال بات ہو رہی ہے کعبہ شریف کی. اب کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی. حضرت ابراہیم یہ بانی کعبہ بھی ہیں, کیونکہ اب طوفان نوح میں تو کعبہ اٹھا لیا گیا تھا. اب وہ جگہ کیسے پتا چلی؟ سبحان اللہ. یہ بھی دیکھو اللہ کی قدرت کا کیا شاندار نظارہ ہے کہ اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا. وہ بادل جو ہے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم اس بادل کے سائے کے نیچے کعبے کی تعمیر کی جائے. ایگزیکٹلی اس بادل کا سایہ اتنا ہی تھا جو جس کی ڈائمنشن آج کعبہ مشرفہ کی ہے. اسی جگہ پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی. اب یہ تعمیر کا منظر بھی کیسا ہے. حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے, حضرت ابراہیم پتھر لگاتے تھے. اچھا ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی گئی. آج کعبہ مشرفہ کو دیکھیں تو بہت اونچی عمارت ہے. اتنی بڑی عمارت کے لیے تو کرین بھی چاہیے. اتنی بڑی عمارت کے اوپر پتھر رکھنے کے لیے مشینری چاہیے. وہ مشینری کہاں سے آئی؟ وہ لفٹ کیسے آئی؟ یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. وہاں ایک پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے. اس پتھر کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس پتھر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے. روایتوں میں آتا ہے جتنا کعبے کی دیوار اوپر ہوتی وہ پتھر بھی اتنا اوپر ہونا شروع ہو جاتا. وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا. جتنی کعبے کی دیوار اوپر جاتی پتھر اتنا اوپر ہوتا. حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے, حضرت اسماعیل دیتے جاتے. جب دوسری طرف کام کرنا ہوتا پتھر نیچے آ جاتا, پھر جناب پتھر رکھتے جاتے. یہ کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اپروکسیمیٹلی کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں مقام ابراہیم پر جب کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہوگی. 5000 بارشیں آئیں, 5000 ہوائیں آئیں, 5000 سال دھوپ برداشت کی. وہ کیسا پتھر ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ پتھر اب جا کر پیک ہوا ہے. اب جا کر کچھ سالوں پہلے اس کے اوپر ایک باکس بنا دیا گیا ہے. پہلے بالکل کھلے آسمان تلے یہ پتھر پڑا تھا. سوچو کیسے طوفان آئے ہوں گے, کیسی ہوائیں چلی ہوں گی, کیسی بارش ہوئی ہوگی, مگر اللہ نے اس نشانی کو کیسے باقی رکھا ہے. ارے جب ابراہیم کے قدم کے نشان کا عالم یہ ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو. تو بتاؤ جس مزار میں مصطفیٰ کریم موجود ہیں, ابراہیم کے بھی آقا موجود ہیں, اس مزار پر انوار کے مقام کا عالم کیا ہوگا, اس مدینے کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آج جس حضرت ابراہیم کے معجزے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں علیہ السلام کے قدم کے نشان 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا آنکھوں سے نظر آتے ہیں. تو اگر میرے آقا کے قدموں کے نشان ہمیں دنیا کے مختلف میوزیم میں پتھروں پر نظر آتے ہیں تو اس میں کیا اچنبھے کی بات ہے. ارے میرے آقا تو ابراہیم کے بھی آقا ہیں, ساری کائنات کے آقا ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا بات ہے مقام ابراہیم کی. ایک اور کمال کی بات بتاؤں. اب جب کعبے کی تعمیر ہو گئی نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اس وقت تو کعبے میں لوگ ہی نہیں تھے نا. عرض کی مولا میری آواز کیسے پہنچے گی ہیں؟ آج تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کی اس آواز کو کیسے لوگ سنتے؟ سبحان اللہ. رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے.
حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چلے گئے, پہاڑ ہے جو بالکل کعبے کے ساتھ ہی ہے. وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے لوگوں کو صدا لگائی, ندا دی, اے لوگوں اللہ کے گھر حج کے لیے آؤ. سبحان اللہ. روایتوں میں لکھا ہے اب دنیا بھر میں لوگوں نے اس آواز کو سنا. ارے بلکہ صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں سنا, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنا, باپ کے پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے سنا, عالم ارواح میں جو لوگ تھے جو دنیا میں آئے نہیں تھے ان کی روحوں نے سنا, اور سب نے اس کے جواب میں جنہوں نے حج کرنا تھا لبیک پڑھی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. روایت کے الفاظ تو سنو, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے جس نے اس وقت, جی ہاں اس وقت ایک بار لبیک پڑھی وہ ایک بار حج کرے گا. اس وقت جس کی روح نے 2 بار لبیک پڑھی وہ 2 حج کرے گا. جس نے زیادہ بار لبیک پڑھی وہ اتنی بار حج کرے گا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پر چلے گئے یا انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جائیں گے. اس سعادت پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہماری روحوں کو اس وقت لبیک پڑھنے کی سعادت دی جنہوں نے حج نہیں کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما اور ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب فرما. آؤ تصور حج میں ڈوب کر کعبے کا تصور جما کر ہم بھی مل کر لبیک پڑھتے ہیں. ارے لبیک کا آپ مطلب تو سمجھو, یہ کیسی حاضری ہے, یہ کیسی اٹینڈنس ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, مولا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے اللہ حمد بھی تیری, تعریف بھی تیری, ملک بھی تیرے لیے ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. آئیے اس تصور میں ڈوب کر ہم اس تمنا کے ذریعے تو حاضری لگا سکتے ہیں. اے اللہ دور بہت ہے کعبے سے, تڑپ بہت ہے تیرے گھر آنے کی, حج کرنے کی تمنا بھی ہے. آج تو ذکر کعبہ ہو رہا ہے, آج یہاں لبیک پڑھ رہے ہیں. میرے مولا جلدی جلدی احرام پہن کر ہمیں کعبے کا, مکے کا سفر بھی نصیب کر دے, حج کا سفر بھی نصیب کر دے, اور یہ لبیک اس وقت بھی پڑھنا نصیب فرما. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خدا حج پہ بلا میں کعبہ بلا لے مولا, یا خدا حج پہ بلا کے
مدینے کو چلوں گنبدِ خضرا دیکھوں۔ ارے مکے سے اور کعبے سے کیوں محبت نہ کریں؟ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی بھی نہیں گئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر تسبیح کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے فرشتے مکہ مکرمہ میں حج کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ بابرکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دل کھنچ جانے کی دعا فرمائی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے ہیں، دل اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میرے آقا کا مقام میں پیدائش ہے۔ سنو سنو، مدینے والے آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ مکے میں ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، ارے بی بی آمنہ کا گھر وہ مکہ مکرمہ میں ہی تو ہے۔ میرے آقا نے زندگی کے 53 سال، ہاں 63 سالوں میں سے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ انہی گلیوں میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، صحابہ کرام کے قدم لگے ہیں۔ اسلام کی ابتدا، اسلام کی دعوت یہیں سے پہلے شروع ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے میرے آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معراج کا جو سفر ہوا تھا یہ مکہ مکرمہ ہی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ بریلی کے تاجدار اسی قسم کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو کعبہ شریف کا حج کرے، جو اس کا طواف کرے، جو کعبے کے پاس اعتکاف کرے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کی معافی والی جگہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ۔ ارے کوئی خوش نصیب حج کو چلا جائے، عرفات میں وقوف عرفہ کر لے، حج کمپلیٹ ہو۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ وقوف عرفہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ارے ہم گناہ گاروں کی مغفرت والی جگہ ہے، رب کی رحمت کا مقام ہے۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے جسے اپنی نشانی قرار دیا وہ مبارک پانی زمزم ہے، اس کو دیکھو تو عبادت، اس کو پینا عبادت، اس کو جس نیت سے پئیں اللہ وہ نیت پوری فرما دیتا ہے، بیماریوں سے شفا اس میں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ کی تو کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جلدی جلدی مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرمائے، کعبے کو دیکھ کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے۔ ایک ایسی مبارک دیوار بھی کعبے کی ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تجربے والی بات، ہماری اس بات کو بہت سارے لوگ مانیں گے جو مکے پہ گئے ہیں، جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے۔ ہزاروں بار کعبہ دیکھ لیں، تصویروں میں ہزاروں بار کعبہ دیکھ لیں، ویڈیو میں دیکھ لیں، بلکہ پہلے بھی کبھی دیکھ آئے ہوں، لیکن جب کعبے کے سامنے بندہ جاتا ہے نا، ہائے ہائے، میں سچ بتا رہا ہوں، وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، میں بتا ہی نہیں پاؤں گا آپ کو۔ جب کعبہ شریف کی عبارت سامنے آتی ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان حیرت ناک ہو جاتا ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں، کیا واقعی میں کعبے کے سامنے ہوں، میں اللہ کے گھر کے سامنے آ گیا ہوں، کیا میرے رب نے مجھ گناہ گار کو، اتنے بڑے خطاکار کو اپنے گھر بلا لیا ہے۔ ارے دنیا کا دستور ہے
کہ جو مجرم ہو اسے گھر نہیں بلایا جاتا، جو بات نہ مانے اسے کوئی مہمان نہیں بناتا، آپ بھی نہیں بناتے، ہم بھی نہیں بناتے۔ مجھ جیسے خطا کار کو رب نے اپنے گھر بلا لیا، اب کریم نے اپنے دروازے پر بلا لیا۔ اب یقین کریں وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے، وہ فیلنگز ہی اور ہیں۔ بس میں بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، کئی آنکھیں اشکبار ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، مولا گناہگار ہیں، خطا کار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں اور قابل بھی نہیں ہیں، مگر مولا تو تو کریم ہے، تیرے گھر کے سوا کدھر جائیں گے؟ تیرے در کے سوا کون سا در ہے جہاں جائیں گے؟ اللہ ہم گناہگاروں کو مرنے سے پہلے پھر کعبہ دکھا دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبہ دیکھے بغیر مر جائیں۔ ہم بھی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا چاہتے ہیں تیری کی آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، اللہ میرے، اللہ میرے، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا۔ ارے کعبہ دکھا دے مولا کی صدا کیوں نہ لگائیں؟ سنو، کعبہ شریف مبارک مقام ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کا حج کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام برے صغیر میں رہائش فرما تھے، ایک روایت کے مطابق یہاں سے پیدل چل کر 70 حج کیے، بلکہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام برے صغیر سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ شریف تشریف لے گئے، 300 مرتبہ حج فرمایا اور 700 عمرے ادا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج ادا فرمایا، حضرت ہود نے بھی حج کیا، حضرت صالح، حضرت شعیب نے بھی حج کیا، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب وہ انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب آئے، جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی تو وہ زندگی کے آخری ایام مکے میں آ کر گزارتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی فرمائی، یہاں اپنے آسمان سے ایک آواز سنی، لبیک عبدی وانا معک، اے میرے بندے لبیک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے سجدہ کیا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے 1000 انبیاء کرام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہ سب ذو طوا کے مقام پر اپنی نالین شریف یعنی مبارک جوتے اتار کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آؤ مل کر دعا کریں، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، کوہ صفا سے دوڑوں مروا کی چوٹیوں تک، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، کوہ صفا سے دوڑوں مروا کی چوٹیوں تک، خواہش مچل رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے